ناظرین محترم، پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے ان کی بات سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی سر، میں وجیحہ بات کر رہی ہوں گلگت سے. جی جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ جو خواتین کھلاڑی ہوتی ہیں ہماری پاکستان کی، جی جی کیا وہ باہر جا کے کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہیں؟ پاکستان کی نمائندگی کر سکتی ہیں باہر کے کھیلوں میں جا کر؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کی یہ کیا رائے اللہ ہے؟ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آپ فلاں کام کر سکتے ہیں فلاں کام نہیں کر سکتے. خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب مقرر کر دیے ہیں لباس کے اور اس نوعیت کے، وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں. ان کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک. خان صاحب، آج میں جب آ رہا تھا تو ایک سوال مجھے ٹیلی فون پر آیا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ خاندانوں میں لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی خونی رشتوں میں بھی اور ذرا اپنے تعلقات کے اور بڑے حلقے میں بھی. یہ جب ہوتا ہے تو لوگ ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، بات چیت منقطع ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ دین اس معاملے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ کیا یہ قطع تعلق کہاں تک جا سکتا ہے؟ کیا ناراضی اس حد تک ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتی اور کوئی معاملہ ایسا بگڑا ہوا ہے تو پھر کیا سماجی رشتہ رہے گا باقی جس میں وہ سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں تو قطع رحمی ایک کبیرہ گناہ ہے. خاندان خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ رحم کے رشتے خدا کے قائم کیے ہوئے ہیں. ان میں قطع رحمی تو ہو ہی نہیں سکتی کسی طریقے سے. ناراضی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوشش کیجئے کہ صلح صفائی کر لیں. زیادہ معاملہ ہو گیا تو تب بھی جیسے کہ حضور نے ہدایت فرمائی کہ 3 دن سے زیادہ معاملے کو آپ معلق نہ رکھیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ چلیے ایک بات ہو گئی ہے، فوراً ہی رفع دفع ہو جائے معاملہ، لیکن 2-3 دن میں آپ کو اپنا غصہ اتار لینا چاہیے اور درمیان میں کسی آدمی کو ڈال کر صلح صفائی کر لینی چاہیے. فرض کر لیجئے کہ آپ کے تجربے کی نوعیت ایسی ہے کہ نہیں، کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی دوستانہ تعلقات رکھنا دین کا تقاضا نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو آپ کے صلہ رحمی کے تقاضے ہیں کہ آپ نے کسی تقریب میں جانا ہے، آپ نے کسی غمی خوشی میں شریک ہونا ہے، آپ نے الیک سلیک کا تعلق رکھنا ہے، وہ تو فوراً بحال کر لیں. یعنی یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، جیسے والدین کا بچوں کے ساتھ یا بچوں کا والدین کے ساتھ یا بھائی بہنوں کے درمیان یہ سلسلہ کسی رنجش کی وجہ سے، کسی خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اگر وہ قضیہ ہو گیا، اب وہ نمٹ نہیں رہا معاملہ، وہ ریزالو نہیں ہو رہا، تو پھر بھی یہ لازم ہے کہ سماجی تعلقات رکھے جائیں. سلام دعا کا تعلق، عید پہ ملنا، وفات پر جانا، یہ رہے، یہ ضروری ہے. اس میں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ممکن حد تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی الیک سلیک کا تعلق، سماجی تقریبات میں شرکت کا تعلق، یہ قائم رکھنا چاہیے. آپ کا رنج ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ آپ اظہار زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے اعمال سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہیں تک. دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین، خاص طور پہ اعزاء اقربا کے درمیان، مواسات کا، محبت کا تعلق ہو. آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بنیادی 3 نیکیاں بیان کی گئی ہیں ان میں عدل ہے، احسان ہے اور اطاعت ذی القربہ، یعنی قرابت بندوں کی مدد کرنا، ان کو دینا، ان کو دلانا، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہم پر دینی لحاظ سے فرض کیا گیا ہے. اس وجہ سے کوئی رنجش ہے یا کوئی اس طرح کی ناراضی کا موقع ہے تو اس میں بھی ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ نے قائم کر دی. ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ ایک سوال ہے عمر صاحب کا اسلام آباد سے کہ میری عمر 23 برس ہے، مجھے کسی تفسیر کے بارے میں بتائیں جو میرے لیے موزوں ہو. تفسیریں کوئی سی بھی لے سکتے ہیں. یہ دیکھیے، میں نہیں جانتا کہ ان کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے، یہ کن اہل علم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ویسے انتخاب کرنا چاہیں تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر کا انتخاب کر سکتے ہیں، مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کی تفسیر کا انتخاب کر سکتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ سب بہت اچھی تفسیریں ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہیں، باقی تفسیریں بھی اچھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ انتخاب کر لیں تو بڑی حد تک اللہ کی کتاب کے مفہوم مدعا سے واقف ہو جائیں گے. غام صاحب یہ بتائیے، وصیت کے قرآن کے احکام کیا ہیں؟ جب بھی آپ کے پاس مال ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو وصیت کرنا واجب ہے. آدمی کو لازماً وصیت کرنی چاہیے، اللہ نے اس کو لازم کر دیا ہے ہمارے اوپر. نہیں، لیکن یہ تو کہ بھئی وقت قریب آ گیا، اس لحاظ سے تو ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، تو اس روح سے کیا یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ پھر ہر وقت ہی انسان کوئی وصیت کر کے رکھے؟ یہ چیز وہاں مقصود نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی نا. یعنی عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے ہر ایک کے لیے، وہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن آدمی محسوس کرتا ہے بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب معلوم ہوتا ہے کہ جانے کا وقت ہے، تو لازماً آپ پہلے بھی کیے رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت واجب ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک دین کے احکام میں وجوب ہوتا ہے، لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ پسندیدہ بات ہے. تو وصیت اگر آپ ہر موقع کے اوپر کر دیں، میں تو عام طور پر اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ سفر پر جاتے ہوئے اس طرح کے موقع پر جو ضروری باتیں کہنی ہیں وہ وصیت کے طور پر کہہ دی جائے. آپ اس کو لکھ کر رکھ رہے ہیں یا آپ 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے اپنی بات بیان کر دیتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لازم ہے اور فرض ہے اور اس کی پوچھ ہوگی تو پھر لوگوں کا توجہ بھی دلانی چاہیے. یقیناً دلائیں، یقیناً ایسے ہی کرنا چاہیے. ایک پروگرام کے میزبان نے یہ بتایا کہ ایک طالبان لیڈر نے یہ ذکر کیا کہ ان کو خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابی کا درجہ دیا ہے اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور اس جہاد میں کامیاب ہوں گے. آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ محمد اسلم خان صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ دین کے فیصلے اور خاص طور پر جب آپ اس نوعیت کا اقدام کرتے ہیں یہ علم و عقل کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، یہ خوابوں کی روشنی میں نہیں کیے جاتے. اس طرح کے بہت سے خواب میں آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں اس سے برعکس صورتحال لوگوں نے دیکھی ہے. تو میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ ہدایت نہایت واضح ہے. ہمارے معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کسی اندھیرے میں ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے اور کتاب منیر بھی دی ہے. تو اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے. اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان میں کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، کسی بے گناہ کو مارنا، کسی نان کمبیٹنٹ غیر مقاتل کو مارنا، یہ آخری درجے کا جرم ہے. یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جہاد کرنے والوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا جہاد بہت ٹھیک جہاد؟ ویسے بھی آپ جیسے بات فرما رہے ہیں کہ خواب میں کوئی چیز بھی آئے تو اس طرح سے وہ واجب العمل نہیں ہوتی. ہرگز نہیں. پہلے سب سے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے ہم. قرآن و سنت کی حکومت ہم پر قائم رہنی چاہیے. قرآن و سنت نے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ آپ کسی نان کمبیٹنٹ کے خلاف جو لڑنے کے لیے نہیں نکلا کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہ استدلال دنیا میں پہلی بار وجود میں آیا ہے کہ آپ کسی ملک کے نہتے شہریوں کو ماریں اور یہ کہہ کے مارے کہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، یا یہ کہہ کے ماریں کہ یہ تو اصل میں اپنی فوج کے حامی ہیں. یعنی قرآن مجید نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول قائم کیے ہیں ان کی روش سے جنگ کی بھی ایک اخلاقیات ہے، اور یہ اخلاقیات ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے. کسی عورت کے خلاف ہم اقدام نہیں کریں گے، کسی بچے کے خلاف اقدام نہیں کریں گے. اگر کسی جگہ عورتیں اور بچے یا غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس ہوں گے تو پہلے اعلان کریں گے کہ ہٹ جاؤ، ہمیں یہاں حملہ کرنا ہے. یہ طریقے جو اس وقت اختیار کیے جا رہے ہیں تو خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انیلا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بد دعا کی کیا حیثیت ہے، اور اگر کسی نے انسان نے دوسرے پر ظلم نہیں کیا ہے مگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے اس کو بد دعائیں دیتا ہے تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یعنی یہ بد دعائیں لگیں گی اور اس سے کیسے ٹھیک ہے. شکریہ جناب. یہ بد دعا جو ہے یہ تو ایک لفظ ہے جو ہم نے ایجاد کیا. اصل میں تو آدمی خدا کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کرے گا نا. تو خدا کے حضور میں آپ کچھ مانگ بھی سکتے ہیں، کسی کے حق میں بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، کسی سے مخالفت میں بھی بات کہہ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ مظلوم کیا کرے گا؟ مظلوم ظالم کے خلاف اپنا استغاثہ پیش کرے گا نا، تو آپ اس کو بد دعا کہہ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک دعا کی حیثیت رکھتی ہیں. خدا سے درخواست ہے اور خدا تمام درخواستوں کو اپنے قانون کے مطابق قبول کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ پابند ہو گئے ہیں کہ ضرور اس کو قبول کر لیں. وہ اپنے قانون اپنی حکمت کے مطابق قبول کریں گے. اگر کسی نے کسی کو کوئی غلط طریقے سے معاملہ کر دیا ہے یا اس نے کوئی اس کے ساتھ غلطی نہیں کی تھی اور اس نے اس کے لیے کوئی اس طرح کی دعا کر دی ہے تو اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں، خلوت جلوت سے واقف ہیں. وہ کیوں اس کو قبول کریں گے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک بات کہی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ انسان کی ہر حالت سے واقف ہے. ٹھیک. خواتین و حضرات اجازت دیجیے ایک مختصر سے وقفے کی. وقفے کے بعد یہ پروگرام پھر جاری ہے.